نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطلاق صفة الله تعالى بغير العربية ومعنى القرب من الله تعالى والبعد عنه والقول في تفاضل آيات القرآن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ یا حبیب اللہ۔ حضرات آج 3 عنوانات پر درس عقیدہ میں گفتگو ہوگی۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی صفات کو عربی زبان کے علاوہ کسی بھی دوسری زبان میں اس کا بیان کرنا آیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ دوسرا آج ہے بہت سی قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں جس میں فلاں انسان، اور ہم کہتے بھی ہیں اللہ کا مقرب بندہ ہے، خدا کے قریب ہے، اس عمل سے بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اس عمل سے بندہ خدا سے دور ہوتا ہے۔ قریب ہونے کا معنی کیا ہے اور دور ہونے کا معنی کیا ہے؟ اور تیسرا آج کا عنوان گفتگو ہے قرآن پاک کی آیات کی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جب خدا ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے، تو پھر یہ فضیلت کیوں ہے؟ پھر تو جہاں سے بھی پڑھیں، جو بھی پڑھیں وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، چونکہ خدا ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے، تو اس کی فضیلت بھی تو ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تو اس سوال پر آج اس کا جواب آئے گا۔ یہ 3 عنوانات ہیں جن پر درس عقیدہ میں ایک بات ہوگی۔ پہلے بات یہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَعَالَتْ صِفَاتُهُ جائز القول بِهِ۔ وہ تمام صفات اللہ رب العزت کی جس کو علماء فارسی سے مراد ضروری نہیں کہ فارسی زبان ہو، کوئی بھی دنیا کی زبان ہو، وہ چاہے انگلش ہے، فارسی ہے، اردو ہے، ہندی ہے، چائنی ہے، کوئی بھی دنیا کی زبان، اس سے مراد ہر زبان ہے، ادر دین عربی ہر زبان ہے، جس میں اللہ جیسے ہم خدا کہتے ہیں اردو میں، ہمارے پاکستان میں بہت یہ لفظ مشہور لفظ ہے، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، انڈیا میں چلے جائیں تو وہ بھگوان کہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کے صفات کا ذکر، آل مائٹی ہم کہتے ہیں انگلش میں، آل نوونگ، آل ہیئرنگ، بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفتیں دوسری زبانوں میں بیان ہوتی ہیں۔ یہ عربی زبان ہی میں ان کا بیان کرنا ضروری ہے یا کسی دوسری زبان میں ان کا بیان مفہوم یہی رہے لیکن اس کی تعبیر، اس کو بیان دوسرے الفاظ میں کر دیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں ابھی ماضی قریب میں بہت بڑا یہ ایک فتنہ رہا ہے، اور جس کی بنیاد پر کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، اور اس میں اصل میں فنڈ پیچھے کرتا ہے سعودی عربیہ اور ایران۔ یہ 2 ملک ہیں جو فنڈ کر کے، اور یہ کرائے کے قاتل لوگ بن جاتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کو خدا نہ کہو، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، چونکہ سعودی عرب نے وہ پیسہ دیتا ہے، بس اللہ کو اللہ کہو۔ ایران پیسہ کہہ دیتا ہے تاکہ جو لفظ فارسی کا ہے نا، تو خدا تعالیٰ نہیں کہنا چاہیے میرے بھائی۔ اور چونکہ عوام میں ہے جہالت، اور عوام شکار ہو جاتے ہیں، آج کل بھی بے شمار گئے، اسی طرح وہ ایک جاوید غامدی ہے، ایک مرزا جہلمی ہے، اسی طرح بے شمار گمراہ لوگ ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، سمجھتے کہ یہ لوگ درست کہہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، میں نے
پہلے بھی کئی درسوں میں کہا، کوئی قیامت تک ایسا سوال نہیں آئے گا کہ جس کا جواب ہمارے اسلاف نے پہلے نہیں دیا ہوا۔ یہ فتنے پیدا بعد میں ہوتے ہیں، ان فتنوں کی سرکوبی پہلے ہی کی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات کو عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں بیان کرنا جائز ہے۔ جو مفہوم عربی زبان میں اللہ، لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے نا، بالکل ایگزیکٹ وہی مفہوم فارسی میں خدا کا ہے۔ ہاں تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا ہے جب اس کو کبھی کبھی اس لفظ، لیکن جب تک یہ مفہوم رہے گا جو عربی زبان میں خدا کا مفہوم، اللہ کا مفہوم ہے، اللہ وہ ذات کہ جو قدیم ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ از خود زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ رکھا ہوا نہیں ہے، کسی نے زندگی دی ہوئی نہیں ہے۔ القیوم ہے، جو ساری کائنات کو زندہ رکھتا ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے، وہ کلام فرماتا ہے۔ باقی جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ خود کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ، جو خدا تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے عربی زبان میں۔ جب تک اسی مفہوم میں ہم خدا کہتے رہیں گے نا تو یہ کہنا جائز ہے۔ اسی مفہوم میں جب تک کوئی انگلش میں گاڈ کہتا رہے گا نا تو لفظ گاڈ بولنا جائز ہے۔ اسی مفہوم میں اگر کوئی بھگوان کہتا ہے تو بھگوان کا لفظ بھی جائز ہے بھائی، کوئی بھی۔ اسی طرح اگر دنیا کے کسی اور زبان میں وہ ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، جب تک مفہوم یہی رہے گا تو یہ لفظ بولنے جائز رہیں گے۔ سوائے امام صاحب نے ایک، چونکہ ظاہر بات ہے امام صاحب کے علم کے مساوی ہمارا علم تو نہیں ہے، آپ نے ایک کی تخصیص فرمائی ہے، فرمایا عربی زبان میں اللہ رب العزت کے ید معنی ہاتھ کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے لیے فارسی کا لفظ ہے دست، فارسی میں دست کہتے ہیں اور انگلش میں ہینڈ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ لفظ نہیں بول سکتے، ان کے علاوہ باقی بول سکتے ہیں، اس سے شرط یہ ہے کہ مفہوم وہی رہے جو عربی کا ہے، تعبیر اس کی دوسری زبان میں ہو جائے۔ لیکن اس پر بھی علماء نے بات کی ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب تک کہ مفہوم وہی رہے جو، کیونکہ یہ متشابہ الفاظ ہے، تو فرمایا یجوز ان یقال بروح خدا، اللہ کا چہرہ کہنا جائز ہے فارسی میں، لیکن جہاں بھی خدا تعالیٰ کی صفت جس کا ایگزیکٹ معنی ممکن نہیں ہے سمجھنا بندوں کے لیے جب تک وہ اس دنیا میں ہیں، جیسے قرآن پاک میں الفاظ ہے ثم استویٰ، استوا کا لفظ ہے قرآن پاک میں، علی العرش یہ لفظ ہے، یدن کا لفظ ہے، وجہ کا لفظ ہے، جہت کا ذکر ہے، اور کئی ایسے قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ ان پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے، لیکن ان کا معنی جاننا جو ہم جانتے ہیں وہ معنی ہے نہیں ہے، اور جو ایکچوئل معنی ہے، جو معنی ہے اللہ نے ہمیں وہ بتایا نہیں ہے، وہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ معنی بنتا نہیں ہے، اور جو معنی جب بنتا نہیں ہے تو پھر معنی کیا ہے؟ معنی اللہ جو خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں،
تو ان الفاظ کے معنی ہیں، مگر خدا نے ان کا علم ہمیں نہیں دیا۔ اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم بڑے پریشان ہوں، جس نے یہ کلام نازل کیا ہے نا اس نے خود ہی بتا دی ہے یہ چیز۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، فرمایا اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے قرآن حکیم کتاب نازل کی۔ فرمایا اس میں سے کچھ آیتیں بڑی کلیئر، محکم، انڈرسٹینڈیبل، بالکل عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے۔ فرمایا لیکن اس میں کچھ متشابہات بھی ہیں۔ فرمایا اس میں کچھ ایسے بھی قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جن کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے، یا صرف ان کو جن کو خدا دے دیتا ہے، وہ سب کو دیتا نہیں ہے۔ تو علم تو خدا کے نزدیک، خدا کے ہاں تو سب کا علم ہے، لیکن وہ بعض چیزوں کا علم سب کو عطا نہیں کرتا، دیتا نہیں ہے، وہ مخصوص لوگوں کو دیتا ہے۔ اب وہ مخصوص لوگ تو جانتے ہیں، مگر ان کو آگے ان الفاظ کے معنی دوسروں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب روزانہ میں ایک آسان سی مثال، الف لام میم، الف لام میم کا یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کا معنی ہے، مگر اس کا معنی خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو دیا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح باقی یہ جو باقی الفاظ ہیں، بعض وہ الفاظ ہیں جو صرف نبی پاک خدا کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، بعض وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے کہ خاص کو بتا دینا، ہر ایک کو نہیں بتانا، اور بعض وہ جو سب کو بتائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو وہ تمام چیزیں جو عربی زبان میں خدا تعالیٰ کی صفات پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں، وہ سب الفاظ باقی زبانوں میں بولے جا سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عربی زبان میں بھی یہ کہنا ضرورت ہے بلا تشبیہ اور بلا کیفیت۔ ہم اللہ رب العزت کو کسی کے سیملر، اس کے مثال، اسی جیسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ تشبیہ کے بغیر ہے، کیفیت کے بغیر ہے۔ بس جب یہ لفظ کسی دوسری زبانوں، اللہ کا ہاتھ ہے مگر وہ ہمارے ہاتھوں جیسا وہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں، تشبیہ کے بغیر ہے۔ کیسے ہے؟ اس کے بھی بغیر ہے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ تمام آیات احادیث، جب کسی انسان کو آگے ویسے بھی اینڈ پر مسئلہ آ رہا ہے، یہ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ اگر یا عقیدے کا مسئلہ اگر کسی انسان کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو پہلے اس کو کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی، پہلی کوشش۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر ایک کے علم کی ایک انتہا ہے، اور ہر علم والے کے اوپر ایک دوسرا عالم ہے۔ کوئی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے اوپر دوسرا نہیں ہے۔ ہر ایک مقام پر جا کر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہاتھ کھڑا کر دے مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا وہ جاہل آدمی ہے، جو ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمات میں سے ہے کہ ہر ایک کے علم کی ایک انتہا ہے، جہاں اس کا علم ختم ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ اس کے آگے کوئی عالم نہ ہو۔ اس کے آگے بھی عالم ہوتے ہیں، اس کے آگے بھی ہوتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، اللہ رب العزت نے فرمایا ہر علم والے کے اوپر ایک دوسرا عالم ہوتا ہے، ہر عالم سے بڑا ایک دوسرا عالم ہوتا ہے۔ کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے، اور نہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں دنیا کے سب سے بڑا عالم ہوں تو سمجھو کہ وہ دنیا کے سب سے بڑا جاہل آدمی ہے۔ وہ جاہل ہے۔ مسئلہ یہ ہے جب تک، اور انسان کو ویسے بھی علم جو ہے نا گریجولی حاصل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ابتدائی علم تو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے اور بڑی بڑی باتوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، بڑے بڑے مسائل میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے بندے،
جب تمہیں مثلا ایک بچے نے ابھی پرائمری اسکول تو پاس کی نہیں ہے اور وہ PhD کے مقالے پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ کے بندے تجھے کیا سمجھ ہے کہ PhD کے مقالہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پرائمری اسکول تو نے ابھی پاس نہیں کیا، PhD آدمی کی کیا تمہیں سمجھ آئے گی؟ وہ سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے پرائمری کو پاس کر، اچھے نمبروں سے پاس کر، پھر آگے GCSE کر، پھر A لیول کر، پھر ڈگری کر، پھر ماسٹر کر، پھر آگے تمہیں وہ باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ قصور کس کا آتا ہے؟ قصور ان لوگوں کا ہے جو کچھ بھی نہیں ہوتے اور بڑے بڑے دعوے شروع کر دیتے ہیں، بس۔ اور جب دنیا میں دنیاوی علوم میں اچھا PhD کرنے کے بعد کیا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اگر PhD والے بھی نا بس یہ فائنل آ گئے، اس کے بعد وہ کوئی بات نہیں بھائی، اللہ کے بندو اس کے آگے بھی ہوتے ہیں لوگ، بے شمار ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ایک آدمی جو علمی ڈگری PhD پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، بس 10 PhD کر لو، اس کے باوجود دنیا میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان 10 PhD والوں سے بھی زیادہ علم والے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر میرے بھائی سیدھی سی بات ہے، طریقے کو اپنایا جائے، جتنا کسی کو خدا تعالی علم عطا فرما دے اس پر وہ راضی رہے، مزید کی کوشش کرتا رہے۔ اگر کسی جگہ پر اس کو بات سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ اپنی سمجھ کا قصور سمجھے کہ میرا ذہن ناقص ہے، میرا علم ناقص ہے، قرآن و سنت ناقص نہیں۔ یہی پرابلم ہے دنیا میں آج کل، یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے بنے، یہی دماغ میں بات آ گئی، بس ہم سب سے بڑے عالم ہیں جی۔ بہرحال یہ معنی تو یہ بات مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے اسماء خدا کا، ہاں نماز میں عربی کے سوا دوسرا نام کر سکتے ہیں، ہاں بعد نہ کہنا گاڈ از دا بگیسٹ، اللہ اکبر جگہ گاڈ از دا بگیسٹ، پھر سبحانک اللہ پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ اور وہ بہرحال نماز میں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دعا فرماتے علماء فرماتے ہیں دعا اگرچہ آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود افضل کیا ہے؟ عربی زبان میں، سبحان اللہ، افضل عربی زبان۔ نماز تو آپ پڑھ نہیں سکتے سوائے عربی کے، سوا کسی بھی زبان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز صرف عربی زبان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان، یہ ساری چیز عربی ہی کے الفاظ ضروری ہیں۔ یہاں پر دوسری زبانوں میں اگرچہ مفہوم بھی ادا ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز میں عربی کے لیے، نماز کے لیے عربی ضروری ہے۔ دوسری بات ہے دعا، نماز کے بعد دعا اپنی زبان میں مانگو، بہت اچھی بات ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ تو افضل یہ ہے کہ دعائیں عربی زبان میں مانگی جائیں، چونکہ عربی زبان اگر خدا تعالیٰ کو اس زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان خدا کے ہاں زیادہ محبوب ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب کو اس زبان میں نازل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب عربی زبان میں نازل کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے سب سے محبوب ہیں ان کی زبان عربی تھی، اور صحابہ کرام کی زبان عربی ہے، اور دین کی ساری چیز عربی میں ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ دعا اس عربی زبان کا معنی یاد کر لیں اور کوشش کرے کہ دعا عربی زبان میں مانگے۔ یہ ہاں یہ ہے کہ آپ عربی زبان کا معنی دوسری زبانوں میں مکمل منتقل نہیں کر سکتے، چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، بہت ہی وسیع زبان ہے۔ اس کے ایک لفظ کے نیچے اتنے معنی ہوتے ہیں، اس قدر وسعت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی دوسری زبان اس چیز کو بیان نہیں کر سکتی جس کو، اسی لیے عربی زبان میں دعا مانگنا افضل ہے۔ وَلَيْسَ قُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا بُعْدُهُ مِنْ طَرِيقِ طُولِ الْمَسَافَةِ وَقَصْرِهَا۔ اللہ کا قرب، اللہ سے دوری کا معنی یہ نہیں ہے جیسے ایک مسافت ہوتی ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے، ایک چیز اس کے قریب ہوتی ہے یا اس سے دور۔ مثلا اس پر ہم بیٹھے ہوئے
حاجی ظفر صاحب میرے قریب ہیں جناب تصور صاحب کی نسبت ہو، تو یہ ڈسٹنس ہے۔ اللہ رب العزت سے قرب اور بعد کا یہ معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قرب اور بعد کا معنی یہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اجسام اور اعراض یہ چیزیں قریب اور دور ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ خالق ہے، یہ ساری صفتیں مخلوق کی ہیں۔ تو فرمایا قرب اور بعد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باقی بھی معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ قرب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، کرامتیں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں ہوتی ہیں، انعام ہوتے ہیں۔ قرب کا یہ معنی ہے، وہ معنی نہیں کہ کوئی جسمانی طور پر بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے جیسے ہم یہ چیزیں دو ایک سے دور یا قریب ہوتی، یہ معنی نہیں ہوتا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سخی اللہ کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل خدا سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اب دیکھو سخی بندوں سے قریب ہے، اس کے دو مفہوم بن سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سخی بندوں کے ساتھ رہتا ہے اور لوگ اس کے دروازے پر آتے رہتے ہیں اور اس کے دسترخوان پر کھانا وغیرہ کر کھاتے ہیں، تو وہ جسمانی طور پر بھی قریب ہوتا ہے نا، لیکن اس کا مفہوم ایک اور بھی ہوتا ہے۔ سخی کو ہر کوئی دل سے چاہتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، سبحان اللہ، اب وہ کہیں دور بھی ہو نا، وہ دلوں کے قریب ہی رہتا ہے۔ یہ جو دلوں کا قرب ہے نا، یہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بالکل انسان کی اپنی اولاد دل سے دور ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ غیر اچھے اخلاق کی وجہ سے دل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا قرب اور بعد کا معنی یہ کوئی جسم یا مخلوق والا قرب یا بعد نہیں ہے، اس کے معنی کہ جو اللہ رب العزت کا اللہ پاک، اور فرمایا بعد کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ہوان، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائے گا، قبر میں بھی اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ ہے بعد کا معنی۔ جو اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں وہ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ قریب کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتا ہے، رحمت نصیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں دیتا ہے کہ جس سے وہ ان کا دل خوش ہو۔ اور دور کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وہ چیزیں نازل کرتا ہے جس سے ان کے دل کو تنگی ہو اور دوسروں کے نظر میں بھی گرے، اور اللہ کی ساری مخلوق کے نظر میں وہ گر جاتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ ہے قرب اور بعد کا معنی۔ المطیع قریب منہ بلا کیف، اللہ کا فرما بردار بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، اس کی کوئی کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ والعاصی بعید عنہ بلا کیف، اور گنہگار خدا سے دور ہوتا ہے اور اس کی کوئی کیف ہم بیان نہیں کر سکتے۔ والقرب والبعد والاقبال